شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مسجد نبوی میں بے شمار صحابہ اکرام اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو دین کی باتیں بتا رہے تھے کہ ایک شخص قبیلہ سلیم سے وہاں آ گیا۔ اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، ابھی تک میں اپنے سارے قبیلے میں واحد ہوں جس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا اور آپ کے دین کو قبول کیا۔ اس شخص کی بات سن کر نبی کریم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، بتاؤ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری حالت کو دیکھ کر آپ کو علم تو ہو گیا ہوگا کہ میرے خاندان کی کیا حالت ہو سکتی ہے۔ سارے خاندان نے مل کر میرے گھر کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ہمارے گھر کے یہ حالات ہیں کہ کچھ کھانے کو مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ بھوکے پیاسے ہی دن گزار لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کر لیتے ہیں۔ اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب شخص ہوں، اگر ہو سکے تو میری کچھ مدد کر دیجئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں تقریباً کافی صحابہ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی بات سن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں کوئی ایسا بندہ ہے جو میرے غلام کو سواری دے سکے؟ ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس کو کپڑا دے سکتا ہے؟ یہ بات سن کر قبیلہ سلیم کا بندہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، آپ جو بھی کر رہے ہیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، میرے گھر والے بھوکے ہیں، مجھے راشن چاہیے، اگر ہو سکے تو مجھ کو کچھ کھانے پینے کو دے دیا جائے تاکہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں اور گھر والوں کو کھلا سکوں۔ اس بندے کی بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کوئی بندہ ہے جو اس بندے کو کھانا کھلائے اور اس کو کچھ دنوں کا راشن بھی دے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ حضور اکرم کی یہ بات سن کر سب خاموش رہے۔ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ آپ کے اصحاب آپ کے لیے جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب آپ کے کہنے پر کھانا اور اناج نہ دے سکیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی صحابہ کرام موجود ہیں، ان سب کے گھروں میں 2-3 دن سے فاقے چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی روٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس بندے کو کھانا اور اناج نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کے اپنے گھروں میں فاقے چل رہے ہیں، وہ خود کافی دنوں سے بھوک اور پیاس کاٹ رہے ہیں۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ اے سلمان، کیا یہ بندہ میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بندے کو روٹی میں کھلاتا ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ اے سلمان، تم اس شخص کو کھانا کہاں سے کھلاؤ گے؟ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اس بندے کو حضرت علی کے گھر لے جاتے ہیں، جس گھر سے کوئی بھی سوالی کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا گیا، جس گھر میں فرشتے بھی بڑے ادب کے ساتھ دستک دے کر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے اس شخص کو ساتھ لے کر بی بی سیدہ فاطمہ کے گھر جا کر دروازے پر دستک دی۔ گھر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ بیٹی، میں ہوں سلمان۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی، ایک شخص حضور اکرم کی بارگاہ میں آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کافی بھوک ستا رہی ہے، لیکن وہاں موجود صحابہ کرام کے گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں اس شخص کو آپ کی چوکھٹ پر لے آیا ہوں۔ آپ اسے کھانا کھلائیں اور ساتھ میں کچھ اناج بھی عطا فرمائیں۔ بی بی سیدہ فاطمہ نے سوچا کہ فاقے تو میرے گھر میں بھی 3 دن سے ہیں،
سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کمرے میں جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر حضرت سلمان فارسی کو دے کر فرماتی ہیں، چچا جان اس چادر کو چھپا کر سامنے یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیں، اس کی جو قیمت آپ کو ملے گی اس سے آپ اس بندے کو روٹی کھلا دینا اور اناج بھی لے دینا۔ حضرت سلمان فارسی چادر کو دیکھتے ہی جا رہے تھے، بی بی فاطمہ نے کہا کہ چچا جان اس چادر کو کوئی عام چادر نہ سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو میرے بابا نے مجھے شادی کے وقت میرے سر پر رکھی تھی۔ میرے بابا حضرت محمد نے فرمایا تھا کہ اے بیٹی آج یہ چادر میں تیرے سر پر رکھ رہا ہوں، اس کے بعد میں قیامت والے دن تیرے سر پر چادر رکھوں گا۔ یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی شمعون یہودی کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے یہودی باہر آ گیا۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ اے شمعون، آج تک تو نے لوگوں کو پیسوں کے بدلے گندم اور اناج دیا ہوگا، لیکن آج میں تمہارے پاس نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، جو چادر بہت ہی برکت و رحمت والی ہے۔ جب شمعون نے اس چادر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا تو دوسرے پلڑے میں اناج ڈالتا ہی جا رہا تھا کہ اس کا اناج ختم ہو گیا، لیکن اس چادر کا وزن ابھی بھی اس اناج سے زیادہ ہوتا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہودی پوچھتا ہے کہ تم یہ چادر کیوں فروخت کرنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی نے یہودی کو سارا قصہ سنا دیا اور فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ بی بی فاطمہ نے اپنی چادر دے دی ہے کہ اس کو فروخت کر لیا جائے تاکہ مہمان گھر سے بھوکا نہ جائے۔ یہ بات سن کر یہودی شمعون کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا، اس نے چادر اٹھا کر اپنے چہرے پر لگائی۔ یہودی نے حضرت سلمان فارسی سے عرض کی، اے سلمان آپ یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ یہودی اپنے گھر جاتا ہے تو ایک کتاب لے کر آتا ہے، وہ کتاب کو کھول کر حضرت سلمان فارسی کو فرماتا ہے کہ تیرا خدا بھی سچا ہے، تیرا آقا محمد بھی سچا ہے، اور ان کا گھرانہ اور ان کی بیٹی بھی سچی ہیں۔ یہودی کی زبان سے باتیں سن کر حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، شمعون آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ شمعون یہودی نے کہا کہ اے سلمان فارسی دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، اس میں باتیں تمہارے خدا، رسول اور اس کے گھرانے کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی بہت ہی سخی ہوگی، ان کے در سے کوئی بھی سوالی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ حضور اکرم کی بیٹی کے گھر ایک مہمان آئے گا، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہوگا، تو آقا و دو جہاں حضرت محمد کی بیٹی اپنے سر کی چادر ہی اتار کر دے دے گی کہ اس کو فروخت کر کے اس مہمان کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ سب کچھ لکھا ہے جو آپ دیکھ رہے ہو۔ یہودی شمعون نے کہا کہ اے سلمان فارسی آپ کو جتنا اناج چاہیے لے جاؤ، یہ چادر بھی لے جاؤ اور اس چادر کو جا کر بی بی فاطمہ الزہرا کے سر پر ڈال دو۔ جب سلمان فارسی یہ سامان لے کر واپس آتے ہیں تو شمعون یہودی بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہودی شمعون سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہودی شمعون نے کہا کہ اے سلمان فارسی یہ سارا اناج بی بی فاطمہ کو دے دو، چادر کو ان کے سر پر رکھ دو، اس کے بعد مجھے فاطمہ الزہرا کے بابا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔